والصلاة والسلام علم الصرف درس نمبر 5۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی حرف کا بیان کریں گے۔ پہلے نمبر پر حرف کا لغوی معنی ہوتا ہے طرف یا کنارہ۔ اس کی وجہ تسمیہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کلام میں نہ تو مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ بن سکتا ہے، یعنی یہ ایک کنارے پر ہوتا ہے۔ ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے اور ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا اور مستقل معنی پایا جاتا ہے، اور فعل کے اندر مستقل معنی بھی پایا جاتا ہے، زمانہ بھی پایا جاتا ہے، لیکن حرف کے اندر نہ تو مستقل معنی پایا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو یعنی اس لحاظ سے بھی یہ ایک کنارے پر ہوتا ہے، کنارہ کش ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو حرف کہا جاتا ہے۔ خیر، حرف کی تعریف جو ہے وہ کلمہ جو غیر مستقل معنی پر دلالت کرے اور ازمنہ ثلاثہ میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، اس کو حرف کہتے ہیں۔ غیر مستقل معنی پر دلالت کرے یعنی مستقل معنی پر دلالت نہ کرے۔ مستقل معنی کیا ہوتا ہے؟ مستقل معنی آپ جانتے ہیں کہ بغیر کسی دوسرے کلمہ سے ملے اپنا معنی واضح کرے، وہ ہوتا مستقل معنی۔ آگے بات کرتے ہیں حرف کی علامات کی۔ حرف کی علامات در حقیقت موضوع تو نہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ حرف کی علامات جس میں اسم و فعل کی علامت نہ پائی جائے وہ حرف ہوتا ہے۔ یہ جو جملہ میں نے بولا ہے یہ آپ بہت سے مقامات پر سنیں گے۔ مثال کے طور پر جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے وہ مذکر ہے، اور دیکھیں تو جس میں معرفہ کی 7 صورتوں میں سے کوئی صورت نہ پائی جائے تو وہ نکرہ ہے۔ اسی طرح جس کے اندر مضاف یا محموز یا معطل کی کوئی علامت نہ پائی جائے تو وہ صحیح ہے۔ خیر، اچھا، جو ہم نے وجہ تسمیہ بیان کی مسند اور مسند الیہ والی اور مستقل معنی اور زمانہ والی، اس کو دیکھ کر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی جب حرف نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ بن سکتا ہے اور نہ تو حرف میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے اور نہ یہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، تو پھر اس کے لانے کی وجہ کیا ہے؟ حرف کے لانے کے بہت سے فوائد ہیں۔ حرف کلام عرب میں ربط کے لیے آتا ہے، ربط کے لیے، جوڑنے کے لیے، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ تبھی تو یہ اسم کو اسم سے جوڑتا ہے، جیسے زید فی الدار، اور کبھی یہ فعل کو اسم سے جوڑتا ہے، جیسے ضربت بالسیف، میں نے تلوار سے مارا۔ ضربت فعل اور سیف اسم، اور کبھی یہ دو فعلوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، جیسے ارید ان تضربا، میں چاہتا ہوں کہ تو مارے۔ اریدو بھی فعل، تضربا بھی فعل، اس کو جوڑنے کے لیے ان آیا ہے۔ اور کبھی یہ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس زید آیا تو میں اس کی توقیر، اس کی تعظیم، اس کا اکرام کروں گا۔ تو کبھی جناب اس حرف اسم کو اسم سے، کبھی فعل کو اسم سے، کبھی فعل کو فعل سے، کبھی جملے کو جملے سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے حرف کی تقسیمات۔ حرف کی تقسیم اگر ہم لے کے جائیں نحوی لحاظ سے
وہ بہت طویل ہے کہ حروف عاملہ اور غیر عاملہ کی تقسیم، اور وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے۔ ہم صرف کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تقسیم کریں گے۔ پہلی تقسیم، معنی پر دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے حرف دو قسم پر ہے، حرف معانی اور حروف معانی اور حروف مبانی۔ حروف معانی وہ حروف جن کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، جیسے من، الا، فی، علی، حتی، این، کم، کذا، کیتا، وذیتا، اصبح، نہ اصبح نہیں، یہ تو فعل ہے۔ تو حروف معانی وہ حروف جو کوئی نہ کوئی معنی رکھتے ہیں، اور حروف مبانی وہ حروف جن کا کوئی معنی نہ ہو بلکہ محض الفاظ کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوں، جیسے حروف تہجی تمام تر۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم جب با جارہ کہتے ہیں، ہم جب لام قسمیہ کہتے ہیں، ہم جب تا قسمیہ کہتے ہیں، ہم جب واو قسمیہ کہتے ہیں، یہ جو مجرد حروف ہیں، اب با ہے تو حروف تہجی میں سے ہے بھی اکیلا، تو اب یہ بے معنی تو نہیں ہے۔ با قسم کے لیے آتا ہے، با استعانت کے لیے آتا ہے، یہ اس کے معنی تو ہیں۔ تو پھر یہاں ایک اچھا دوسری جانب آپ دیکھ لیں، جن کو ہم نے حروف معانی کہا ان میں ہم نے فی کی مثال دی، جب کہ یہ مجرد حرف نہیں ہے، یہ فا اور یا سے مل کر بنا ہے۔ یہ آپ نے بات سمجھنی ہے، یہ لکھی نہیں ہے، یہاں پر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ اور ہم نے حتی کو حرف کہا، ہم نے علا کو حرف کہا، ہم نے الا کو حرف کہا، ہم نے اینا، کیتا، وزیتا، کم، کذا، ان سب کو حروف کہا، لیکن یہ ہیں مرکب، مجرد حروف نہیں ہیں۔ تو سمجھیں بات کو کہ حروف معانی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مجرد حروف ہوں، مجرد حروف ہو بھی سکتے ہیں، جیسے با استعانت کی، با قسم کی، واو قسم کی، تا قسم کی، لام قسم کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو حروف معانی وہ حروف جو حرف کے معنی میں ہوں، صرفی لحاظ سے جو حرف ہے، لغوی لحاظ سے حرف نہیں، جو صرفی لحاظ سے حرف جس کو کہتے ہیں، جس حرف کی ہم نے تعریف کی ہے کہ مستقل معنی پر دلالت بھی نہ کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، تو پھر اس بات کی ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ وہ مرکب ہو، یعنی حروف تہجی کا مجموعہ ہو، یا تنہا ایک حرف تہجی ہو۔ جیسے با آپ حروف جارہ میں سے لے لیں، اس کا کوئی یہ جناب اس پر حرف کی تعریف صادق آتی ہے۔ اچھا آپ فی حروف جارہ میں سے لے لیں تو اس پر حرف کی تعریف صادق آتی ہے۔ اسی طرح آپ اگر حروف مبانی کے اندر تمام تر حروف تہجی دیکھ لیں، اگر آپ حروف جارہ سے ہٹ کر با کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ حروف مبانی میں سے ہے، یہ حروف مبانی میں سے ہے اور یہ حروف تہجی میں سے ہے، اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کو حروف جارہ کے طور پر اور حروف جارہ کے مقام پر استعمال کریں گے، جیسے ضربت بالسیف، تو پھر وہاں کہنا پڑے گا کہ یہ حرف جارہ یہاں حروف مبانی میں سے ہے، حروف معانی میں سے ہے، اور یہ حروف جارہ میں سے ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ یہ فرق آپ کو سمجھ آ گیا، حروف معانی اور حروف مبانی کا۔ اس کے بعد حروف مبانی دو قسم پر ہیں، حروف مبانی دو قسم پر ہیں، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ۔ تین باتیں ہیں ان کے متعلق جن سے فرق واضح ہو جائے۔ نمبر ایک بات، حروف اصلیہ وہ ہوتے ہیں جو باب کے تمام گردانوں کی تمام سیغوں میں برقرار رہیں، وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اور حروف زائدہ ان کا برعکس، یعنی وہ تمام گردانوں کے تمام سیغوں میں برقرار نہیں رہتے۔ اور دوسرا فرق
وزن کرتے وقت حروف اصلیہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں آتے ہیں، جبکہ حروف زائدہ جو ہوتے ہیں وہ وزن کرتے ہوئے فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہیں آتے۔ حروف اصلیہ اور زائدہ کا فرق بیان کر رہا ہوں جی، دو فرق بیان کر لیے۔ تیسرا فرق کیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی حرف، حروف اصلیہ کوئی حرف گرا دیا جائے تو اصلی معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اصلی معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور اگر حروف زائدہ میں سے کوئی حرف گرا دیا جائے تو اصلی معنی میں تبدیلی نہیں آتی۔ اب اصلی معنی کو سمجھیں، اصلی معنی کیا ہوتا ہے؟ اصلی معنی یہ ہوتا ہے جیسے نصر مصدر ہے، مدد کرنا، اب ہم اس کی گردان چلاتے ہیں تو نصرا، نصرا، نصرو۔ اب نصرا، اس میں جو الف آ گیا یہ الف زائدہ ہے۔ اب اس الف کی وجہ سے ترجمہ کیا ہوگا؟ ان دو مردوں نے مدد کی۔ اب اس کا اصل معنی جو ہے وہ نون، صاد اور را پر کھڑا ہے کہ اصل معنی کیا ہے؟ مدد کرنا۔ اگر الف ہے، الف کا کیا؟ الف کی وجہ سے معنی کے اندر اضافہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اضافہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ الف جو ہے یہ تثنیہ کی علامت کو ظاہر کر رہا ہے، اور دوسرا یہ مذکر ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اگر آپ الف ہٹا بھی دیتے ہیں تو تثنیہ والا معنی ختم ہوگا، بلکہ اصلی معنی جو مصدر میں پایا جا رہا ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی بات کی؟ اسی طرح آپ ناصرہ کی تمام تر گردانیں بنا لیں، امر میں چلے جائیں، نہج میں چلے جائیں، جتنے حروف زائدہ آتے جائیں، ٹھیک ہے، ناصرہ، ناصرو، اس طرح مضارع میں چلے جائیں، ینصرو، ٹھیک ہے، مجہول میں چلے جائیں، آپ اس کو جناب جس طریقے سے بھی جو بھی صیغہ بنا لیں، نون، صاد، را، ان میں سے آپ کسی کو گرائیں گے تو اس کا اصلی معنی جو اصلی معنی وہ ہوتا ہے جو مصدر میں پایا جاتا ہے، مدد کرنا۔ اس میں فرق آ جائے گا۔ اگر آپ حروف زائدہ میں سے، یعنی آپ مثال کے طور پر آپ لے لیں نصر تو لے لیں، تو اس میں تا جو ہے یہ زائدہ ہے۔ آپ نصر نہ لے لیں، اس میں نون الف نا جو ہے یہ زائدہ ہے۔ آپ نصرتا لے لیں، نصرتے لے لیں، نصرت لے لیں، جو بھی صیغے لے لیں، نون صاد را کے علاوہ جو حروف آئیں گے وہ زائدہ ہوں گے، اور ان کو ہٹانے سے اس کے لفظ، اس کے اصلی معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جبکہ آپ نون، صاد اور را کو ہٹائیں گے تو ان کے اصلی معنی میں فرق آ جائے گا۔ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے ہم نے آپ کو تین فرق بیان کر دیے۔ پہلا فرق کیا تھا کہ حروف اصلیہ جو ہیں یہ تمام گردانوں کے تمام صیغوں میں برقرار رہتے ہیں، جبکہ حروف زائدہ ایسا نہیں ہوتا، وہ گر جاتے ہیں۔ اور دوسرا فرق ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ وزن کرتے ہوئے فا، عین اور لام کے مقابلے میں حروف اصلیہ آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لام ایک ہو یا لام دو ہوں یا لام تین ہو، لام کے مقابلے میں آنا چاہیے، اور لام وہ لام جو وزن کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ کہ ان میں سے کوئی حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف گرا دیا جائے تو اصلی معنی میں فرق آ جاتا ہے، اور اگر حروف زائدہ میں سے کوئی حرف گرا دیا جائے تو اصلی معنی میں فرق۔ اس کے بعد جی حروف زائدہ تین قسم پر ہیں۔ نمبر 1 زائدہ برائے اشتقاق، نمبر 2 زائدہ برائے نقل با، نمبر 3 زائدہ برائے الحاق۔ زائدہ برائے اشتقاق کیا ہے؟ حروف زائدہ آپ کو پتہ ہے وہ ہوتے ہیں جو اصل نہیں ہوتے، لگائے جاتے ہیں، زیادہ کیے جاتے ہیں۔ وہ حروف جو ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کے لیے زیادہ کیے جاتے ہیں، جیسے دارابا سے ہم نے یدربو کو بنایا تو یدربو کے اندر جو یا ہے یہ زائدہ ہے۔ اسی طرح دوسری قسم زائدہ برائے نقل باب، ایک باب سے دوسرے باب کی طرف منتقل کرنے کے لیے جو حروف یا حرف لائے جاتے ہیں یا لایا جاتا ہے ان کو حروف زائدہ یا حرف زائدہ کہتے ہیں۔ وہ ہے جیسے ہم نے بنایا کاروما سے اکرما بنایا، اب یہ اکرما یہاں اکرما کا حمزہ یہاں زائدہ ہے۔ تیسری قسم زائدہ برائے الحاق، وہ ہے کہ ایک کلمہ کو
دوسرے کلمہ کے ہم وزن کرنے کے لیے زیادہ کیا جاتا ہے. جیسے جلببا کو دہرجہ سے ملحق کرنے کے لیے ہم نے ایک با کو زیادہ کر دیا تو یہ جلبا سے بن گیا جلببا. یہ تھی 3 قسمیں. ایک چوتھی قسم بھی آپ لکھ لیں، حروف زائدہ برائے تحسین کلام. حروف زائدہ جو ہوتے ہیں یہ تحسین کلام کے لیے بھی لائے جاتے ہیں. اس کی مثالیں بہت ہیں، اکثر حروف جارہ کے ساتھ. اس کے بعد چند فوائد صرفیہ آپ سماعت فرما لیں اسی موضوع کے متعلق. حروف زائدہ ہیں 10 ہیں حروف زائدہ. ان میں الف سین لام میم تے ہا الف نون واو یا، جن کا مجموعہ آپ لکھ لیں اسلم تھانوی، سین کے ساتھ اسلم تھانوی. اس میں آپ نے تا کو علیحدہ اور ہا کو علیحدہ شمار کرنا. اسلم تھانوی حروف زائدہ کا مجموعہ. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ میں نے آپ کو حروف زائدہ کا مجموعہ بیان کر دیا، یعنی آپ کے پاس 10 حروف زائدہ آ گئے. اب یہاں ایک غور کرنے کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حروف 10 جہاں بھی آئیں گے زائدہ ہوں گے، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی حروف زائدہ آئیں گے انہی میں سے آئیں گے. سمجھ آئی بات کی؟ اس بات میں فرق ہے دن رات کا. میں یہ نہیں آپ کو بتانا چاہ رہا کہ یہ حروف جہاں بھی آئیں گے زائدہ ہوں گے، بلکہ یہ زائدہ نہیں، بلکہ یہ اپنے معنی میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، غیر زائدہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. بلکہ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی حروف زائدہ استعمال ہوں گے تو ان حروف کے اندر صلاحیت ہے جو زائدہ استعمال ہو سکتے ہیں، لہذا انہی 10 میں سے حروف زائدہ آئیں گے جب بھی آئیں گے. اس کے بعد حروف اصلیہ اور زائدہ میں فرق کرنے کے لیے عربوں نے ایک میزان مقرر کیا ہے. اور وہ میزان کون سا ہے؟ اس میزان کے 3 درجے ہیں: میزان صغری، میزان وسطی، میزان کبریٰ. میزان صغری کیا ہے؟ میزان صغری ہے فا، عین اور لام. جو اس میزان کے مطابق آئے گا وہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی، یعنی میزان صغری سے ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید فی کو پہچانا جائے. اس کے بعد جو دوسرا میزان ہے وہ ہے فا، عین اور 2 لام. اس میزان کو رباعی کہا جاتا ہے. اس میزان سے رباعی یا رباعی مجرد کو پہچانا جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا میزان اور میزان کبریٰ وہ ہے فا، عین اور 3 لام. اس کو خماسی کا میزان کہا جاتا ہے. اس سے خماسی اور خماسی مجرد کو پہچانا، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی کو پہچانا. اب آگے آپ جانتے ہیں کہ وزن کرتے ہوئے جو کلمہ فا کے مقابلہ میں آئے گا وہ فا، جو عین کے مقابلہ میں آئے گا عین، جو لام کے مقابلہ میں آئے گا لام، جو ان تینوں کے مقابلہ میں نہیں آئے گا وہ زائدہ ہوگا. پھر اگر دیکھیں گے آپ کے 3 حروف اصلیہ کے بعد کوئی زائدہ ہے تو ثلاثی مزید فی، 4 کے بعد کوئی زائدہ ہے تو رباعی مزید فی، 5 کے بعد زائدہ ہے تو خماسی مزید فی. اگر تینوں کے تینوں پورے ہیں، زائدہ نہیں ہے تو ثلاثی مجرد، 4 کے 4 پورے ہیں تو رباعی مجرد، 5 کے 5 پورے ہیں تو خماسی مجرد. اسی تقسیم سے اور اسی بات سے جناب والا 6 اقسام بیان کی جاتی ہیں جن کو صرفی 6 اقسام کہتے ہیں. یہ 6 اقسام میں نے آپ کے سامنے گویا بیان کر دی ہیں. آگے حروف اصلیہ کا عمل دخل 7 اقسام میں بھی پایا جاتا ہے. 7 اقسام کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم بساطت کے ساتھ اسم فعل دونوں کو مد نظر رکھ کر بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں
اشتقاق کی تقسیم پڑھیں گے اور بالترتیب آگے عنوانات کو بنا.